کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے تعریف کم کی ہے، میں نے آپ کو پیسے دیے تھے کہ زیادہ تعریف کرنی. آپ کا صادقآباد ہے، رحیم یار خان ہے، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑی محبت کرنے والے. خیر پورا پاکستان کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن صحیح جس لیے سرائی کی بول دینے تو بڑی سونی لگتی ہے. میٹھی میٹھی جی. ایک باپ ہوں تو وہ باپ لکھنے لگ گیا تھا ڈرامہ، کیونکہ اس نے اپنے گھر کے مسائل سے لڑنا تھا اور پیسہ کمایا، عزت کمائی، بچے ماشاءاللہ جوان کیے، لکھے ڈرامہ لکھ کے. سر پریزا 2 آ رہا ہے. ٹائم کم میرے پاس ہے اور تیز تیز یہ بول رہا ہے، میں بڑا حیران ہوں. سر یہ اشارے آ رہے ہیں مجھے چاروں حالانکہ جانب سے. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ انٹرویو ختم کر دے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان حیدری. اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں دا سٹی آف لو لاہور سے، پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، کالم نگار بھی ہیں. آپ نے میرے ساتھ ان کو کیمرہ اینگل میں دیکھ بھی لیا کہ ایکٹر بھی ہیں اور آج کل اپنے ولاگنگ کے تھرو بڑے ہی زبردست ہمیں میسیجز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. افتخار احمد عثمانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر کیسے مزاج ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے تعریف کم کی ہے، میں نے آپ کو پیسے دیے تھے کہ زیادہ تعریف کرنی. یہی چیز ہے جو ان کے ساتھ ہمیں کنیکٹ رکھتی ہے. اچھا سر، آپ صادقآباد میں تشریف لائے ہیں اور جو سٹی آف لو سے محبتیں لے کر آئے ہیں صادقآباد کے لیے، تو سر صادقآباد میں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ صادقآباد کے لوگوں کی محبت کیسی لگ رہی ہے سر آپ کو؟ دیکھیے جی، صادقآباد سے جو میرا پہلا تعارف ہے وہ بابا زاہد نثار ہے، اور چونکہ وہ بھی صوفیہ کرام کے ماننے والے ہیں اور میں بھی، تو پہلے میں ان کو پہلی بار ان سے ملنے آیا تھا. اب صادقآباد کے لوگوں سے پھر یہاں آصف صاحب سے ملاقات ہو گئی، پھر ایک رضوان مل گیا، تو ایسا ایک سلسلہ بنا کہ ہو ہی نہیں سکتا. میں جب کراچی، کیونکہ بائی روڈ زیادہ جاتا ہوں میں، تو میں یہاں سے گزروں اور میں صادقآباد نہ رکوں اور واپسی پر میں صادقآباد سے نہ ہو کر جاؤں. یہ بڑا ایک عجیب، ایک میرا سٹاپ بن چکا ہے. تو اتنی دفعہ میں یہاں آ چکا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا گھر ہے. بے شک. لیکن اس بار کا جو دورہ تھا، یہ 3 سال سے رضوان میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ آنا ہے آنا ہے آنا ہے، اور میں خود بھی آنا چاہ رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے آپ کا صادقآباد ہے، رحیم یار خان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جنوبی پنجاب، جی سر. یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑی محبت کرنے والے. خیر پورا پاکستان کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن صحیح جس لیے سرائی کی بول دینے تو بڑی سونی لگتی ہے. میٹھی میٹھی جی. اچھا سر، اب جب آپ موجود ہوں تو آپ سے 2-3 کوشچن سر انڈسٹری کے حوالے سے لازمی کرنا چاہوں گا. ہر موقع نہیں ہے پر میں چاہتا ہوں کہ ملاقات ہے تو آپ سے میں پوچھوں. سر میں آپ کو ہم لوگ بڑا کم دیکھتے ہیں کہ ٹی ویز پہ، تو سر یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو کم آپ ہمیں کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ اسکرپٹ کا مسئلہ، آپ کو اسکرپٹ پسند نہیں آتی، کوئی رول سمجھ میں نہیں آتا؟ سر آپ ٹی وی پہ بڑے کم کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں دراصل بنیادی طور پہ ایکٹر ہوں، لیکن میں ایک باپ ہوں تو وہ باپ لکھنے لگ گیا تھا ڈرامہ، کیونکہ اس نے اپنے گھر کے مسائل سے لڑنا تھا اور پیسہ کمایا، عزت کمائی، بچے ماشاءاللہ جوان کیے، لکھے ڈرامہ لکھ کے. اور جہاں تک بات ہے ایکٹنگ کی، تو مجھے آج تک جتنی آفر ہوئی ہے میں نے سارے رول کیے ہیں. مجھے آفر ہی اتنی ہوئی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا میری زندگی میں کہ بھائی 2 رول ملے ہیں میں کرنا کیا کرنا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ماشاء اللہ. تو مجھے جو ملا ہے اس کے لیے شکر گزار ہوں. سر پریزا 2 آ رہا ہے. سونا ہے. اچھا سر، اب نا ایک چیز آخری میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر جیسے ترکی، آپ نے پوری کنٹریز میں آپ ٹور کیا ہوا ہے، تو سر آپ ٹرکی گئے ہیں، مختلف کنٹریز میں گئے. سر جیسے ٹرکی والوں نے اپنی ٹریڈیشن کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ دکھائی، انہوں نے اپنا پاس دکھایا، تو سر ہم لوگ پاکستان میں کیوں نہیں ریولوشن لے کر آپ آ رہے ہیں؟ ہم لوگ گلیمرائز کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل ہماری سٹوریز وہی انہی 2 کنٹینٹ پہ ارد گرد کر رہی ہیں، تو سر ہم لوگ کیوں نہیں چینج کر پا رہے؟ دیکھیں ترکی کی آبادی تو 9 کروڑ ہے، لیکن اس کی جو ڈرامہ انڈسٹری کی مارکیٹ ہے وہ اربوں ڈالر کی ہے. ہماری مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے. ہمارا تو ایک وہ پیسٹ بیچنے والے ہیں، کچھ سم بیچنے والے ہیں، مشروب بیچنے والے 2-4 ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. تو ہماری مارکیٹ اتنی چھوٹی ہے کہ ہم کبھی بھی ابھی اس صورتحال میں جو ابھی تک ہے ہماری، ہم شاید کبھی بھی ارطغرل کی طرح کچھ نہیں بنا سکیں گے. اس کی ریزن یہ ہے، ایک تو ول نہیں ہے، دوسرا سب سے بڑی ول ہوگی تو پیسہ نہیں ہے. مطلب ارطغرل کی جو پوری ایپیسوڈ بنتی ہے اس میں ہم شاید ایک پورا سیریل ہی بنا لیتے ہیں جتنا پیسہ لگاتے ہیں. تو ہماری کیونکہ انڈسٹری چھوٹی ہے، انویسٹر چھوٹا ہے، اور لوگ اس طرح سے سنجیدگی سے اس کو لیتے بھی نہیں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ بنے گا، لیکن بننا چاہیے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر کسی بشر میں 1000 خامی پاؤ تو چپ ہی رہنا.
سر یہ موقع آج کل کا دور سر یہ ہے کہ یہ شعر جو آپ کا سر یہ مصرع ہے نا یہ ذہن میں ہے سر. میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو یہ مصرع اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ ایک میسیج بھی ہے سر. جی اگر میں سر ایک یہ میسیج آپ پھر سے آڈینس کو دے دیں, بس یہ لاسٹ ہے میری طرف سے سر. ایک آپ نے یہ میری خواہش ہے سر, میں چاہتا ہوں میری آڈینس یہ سنیں, اور سر ایک پھر آپ نے ہماری جو نیشن کو نا ایک میسیج بھی دینا ہے سر. بس یہ میرا پھر ادھر تک ہی ہے. بڑا اچھا بچہ ہے اور ٹائم کم میرے پاس ہے اور تیز تیز یہ بول رہا ہے, میں بڑا حیران سر یہ اشارے آ رہے ہیں مجھے چاروں حالانکہ جانب سے. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ انٹرویو ختم کر دے. وہ یہ ہے کہ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں, تمہیں قریدیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. یہ تو میں نے آپ کو وہ کلام سنا دیا, اور جو قوم کے نام میسیج ہے جی سر. وہ یہ ہے کہ دوستو اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, ہمارے عیبوں کو ڈھانپنے والا. تو مجھے بھی بحیثیت انسان چاہیے کہ میں اپنے رشتہ دار, اپنے سبارڈینیٹ, اپنے افسر, اپنے ہمسائے, اپنے بھائیوں, اپنے دوستوں کے پردوں, گناہوں پہ یا عیبوں پر پردہ ڈالوں, نہ کہ اس کا پرچار کروں.